موویز سینس کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے حلیمہ سلطان کی تو حلیمہ سلطان کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی بیوی تھی اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کی والدہ تھی۔ ان کی پیدائش کے بارے میں اگر بات کی جائے، آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی پیدائش 1208 عیسوی میں ہوئی تھی، لیکن بہت سے تاریخ دانوں نے یہ بھی مانا ہے کہ ان کی پیدائش 1208 کی بجائے 1194 میں ہوئی تھی۔ حلیمہ سلطان کو اکثر ہیمن خاتون کے نام سے بھی موصول کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں بھی 15ویں صدی میں جب خلافت عثمانیہ کی تاریخ لکھی گئی تھی، ان کی کتابوں میں بھی حلیمہ سلطان کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ حلیمہ سلطان ایک شہزادی تھی، کیونکہ آپ سلجوق سلطنت کے شہزادے نعمان کی بیٹی تھی اور سلجوق سلطنت کے سلطان یعنی سلطان علاء الدین کی بھتیجی تھی، لیکن اس بارے میں کوئی ضروری معلومات حاصل نہیں ہو سکی کہ آخر ایک شہزادی کی شادی ایک عام قبیلے کے شخص ارطغرل غازی سے کیوں اور کن حالاتوں میں ہوئی۔ لیکن یہ سچ ہے، حلیمہ سلطان نے اپنی پوری شاہی زندگی صرف ارطغرل غازی کی محبت کی وجہ سے قربان کر دی تھی۔ دوستو، اگر بات کی جائے ان کی اولادوں کے بارے میں تو ان دونوں کی 3 اولاد تھی، جس میں سب سے آخری بیٹے کا نام عثمان غازی تھا۔ یہی وہ عثمان تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار بنے تو ساتھ ہی ساتھ حلیمہ سلطان کو بھی قبیلے کی خاتون اول ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو انہوں نے اپنی وفات تک بخوبی انجام دیا اور ہمیشہ ارطغرل غازی کے ہر قدم میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہیں اور پوری زندگی ان کی وفادار رہیں۔ ناظرین، اب اگر بات کی جائے کہ ارطغرل غازی ڈرامے میں کون سی ایسی چیز ہے جنہیں صرف فرضی طور پر دکھایا گیا ہے، جن کا تعلق تاریخ سے بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں حلیمہ سلطان کی وفات ارطغرل غازی سے پہلے دکھائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حلیمہ سلطان کی وفات کے بعد دوسری شادی بھی کر لیتے۔ حالانکہ تاریخ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے۔ اور اگر تاریخ کی بات کریں تو ارطغرل غازی کی صرف ایک ہی بیوی تھی جس کا نام حلیمہ سلطان تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ حلیمہ سلطان کی وفات ارطغرل غازی کے بعد میں 1281 عیسوی میں ہوئی تھی، اور جب حلیمہ سلطان کی وفات بعد میں ہوئی تھی تو ان کی قبر کو بھی ارطغرل غازی کے ساتھ میں ہی رکھا گیا تھا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔